الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حاضرین جمعہ، ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مہینہ 29 یا 30 دن کا سال کے 11 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، مگر یہ مہینہ اپنے ساتھ بہت ساری نعمتیں ہمارے لیے لے کر آتا ہے۔ رمضان آتا ہے، ایک مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اعتکاف کی عبادت ہم کرتے ہیں، طاق راتوں میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان عموماً اسی مہینے میں اپنی مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ نیکیوں کا ایک عجیب و غریب ماحول نظر آتا ہے اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ بہت سارے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے بیچ موجود تھے، وہ اس رمضان میں ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ تو رمضان جیسے بہت سارے تحفے ہمارے لیے اور آپ کے لیے لے کر آتا ہے، وہیں رمضان ایک اور چیز لے کر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ ہمیں سنبھلنے کا رمضان موقع دیتا ہے۔ جو انسان سال کے 11 مہینے نماز نہیں پڑھتا تھا، رمضان کے اس مہینے کے اندر وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ رمضان اسے بتاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز تو دور، تو اس مہینے کے اندر تراویح کی نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ تو جب تو ایک مہینے 5 وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے تو باقی 11 مہینوں کے اندر بھی تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ رمضان اسے یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کے کاموں میں ملوث ہے نعوذ باللہ، تو ایک مہینے اپنی نفس پر، اپنے آپ پر
کنٹرول رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ تو رمضان ہمیں یہ بتاتا ہے، اور اگر یہ رمضان آنے کے بعد انسان توبہ نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہ مانگ سکے، اپنے ٹھوکروں سے سنبھل نہ سکے، اپنی زندگی کو بہتر نہ بنا سکے، اپنی زندگی کی گاڑی کو صحیح پٹری پر لا نہ سکے، تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کے لوگوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3545، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی ورغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له ورغم انف رجل ادرک عنده ابواه الكبر فلم يدخلاه الجنہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کے لوگوں کے لیے آپ بد دعا فرما رہے ہیں، اور جس کے لیے پیارے نبی بد دعا فرمائے پھر وہ شخص بڑا کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جس کی ناک خاک آلود ہو، جس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ پہلا وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے، میرے اوپر سلام نہ بھیجے۔ نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی پیارے نبی کا نام آئے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجنا چاہیے، کم سے کم جو سب سے اسمالسٹ، سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو کہنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے دوسرا وہ شخص جس کے پاس رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے لیے پیارے نبی بد دعا فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کا ناک خاک آلود ہو، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ایسے شخص کے لیے جس کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس نے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگی۔ اور تیسرا وہ شخص، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جس کے پاس برے ماں باپ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کے اندر جگہ نہ بنا سکا۔ تو جہاں رمضان ہمیں اور آپ کو بہت ساری باتوں کی تعلیم دیتا ہے، وہیں ہمیں اور آپ کو یہ رمضان ہمیں توبہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرے۔ اور چلیے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ توبہ کسے کہتے ہیں۔ توبہ کہتے ہیں، توبہ کی تعریف کیا، توبہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ توبہ کہتے ہیں الرجوع عن المعصیۃ الی الطاعہ، کہ گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ کر ایک انسان اطاعت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف واپس لوٹ آئے، اس کا نام توبہ ہے۔ عام الفاظ میں اس کو یوں سمجھیے کہ ایک انسان گناہ کے راستے پر چلتے ہوئے بہت دور جا چکا ہے اور وہاں سے وہ یو ٹرن لیتا ہے، اس یو ٹرن لینے کے نام کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک انسان گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کی طرف واپس آ جانا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار کہتے ہیں طلب المغفرۃ بالدعاء۔ گناہ ہو چکا ہے، اب استغفار کے ذریعے، دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ ہاتھ پھیلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرے، اسے کہتے ہیں استغفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کس قدر پسند ہے، توبہ کو کتنا محبوب رکھتا ہے، آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، رواہ مسلم فی کتاب التوبہ، حدیث نمبر 2759۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا وہ بندہ جس نے گناہ کے اندر
میری نافرمانی کی ہے وہ رات کی اس تنہائی میں مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، میرے سامنے توبہ کرے۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی بیان فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اور کیوں؟ تاکہ جس بندے نے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، گناہ کے کام کر لیے ہیں، وہ دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ اور یہ توبہ کا سلسلہ کب تک چلتا رہتا ہے؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج پچھم سے نکل آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ اس قدر محبوب اور اس قدر پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کس قدر پسند ہے، آئیے ایک اور روایت دیکھتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لله اشد فرحا بتوبة عبده من احدكم اذا استيقظ على بعير قد اذله بارض فلات، رواہ مسلم فی کتاب التوبہ، حدیث نمبر 2747۔ انس بن مالک اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ للہ اشد فرحا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جب ہم حج کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندے سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب ایک بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے۔ ایک بندہ گناہ کر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے، اور جب وہ بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھے، پیارے نبی کی حدیث ہے کہ ایک شخص ہے جو صحرا کے اندر جا رہا ہے، جس کو بہت ہی طویل سفر طے کرنا ہے۔ ایک اونٹ ہے، اس کے اوپر مشکیزیں ہیں جس کے اندر پانی ہے، اس کے اوپر اس کا توشہ ہے، کھانے پینے کے سامان ہے، اور اسے ایک بہت ہی طویل سفر کرنا ہے، ایک صحرا کو قطع کرنا ہے، ایک صحرا کو پار کرنا ہے۔ وہ ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے رک جاتا ہے اور اپنی سواری کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہے، لہذا اسے اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا وہ اونٹ جس کے اوپر اس کا توشہ ہے، اس کے پانی ہے، وہ اونٹ غائب ہے۔ قد اضلہ، وہ اونٹ غائب ہو چکا ہے۔ وہ شخص ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہے، کہیں اسے اونٹ مل نہیں رہا ہے۔ زار و قطار رونے لگتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اور کہنے لگتا ہے کہ اب تو میری موت پکی ہے، مجھے اتنا لمبا سفر طے کرنا ہے اور میرے پاس نہ سواری ہے اور نہ میرا توشہ ہے، نہ میرے پاس پانی ہے، میری موت پکی ہے۔ لہٰذا تھک ہار کر پھر اس درخت کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور روتے روتے اسے پھر اونگ آ جاتی ہے۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا وہ اونٹ جس کے اوپر توشہ تھا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے مارے وہ یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اخطا، مارے خوشی کی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ خوشی، اس کا یہ مثال اس حدیث کے اندر اس قدر پسند آیا ہے کہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کر بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، اگر وہ میرے پاس توبہ کے لیے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے۔ جس طریقے سے یہ بندہ جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، جس کی موت یقینی تھی، جتنا خوش یہ ہوتا ہے اور خوشی کے مارے یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اللہم انت ربی، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے مدارج السالکین، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ بعض عارفین نے معاشرے کے اندر ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو بہت زیادہ مار رہی ہے، بہت زیادہ پیٹ رہی ہے، اور بچہ زار و قطار رو رہا ہے، بچہ زار و قطار رو رہا ہے اور ماں ہے کہ مارے جا رہی ہے۔
مارنے کے بعد اسے گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور اس کے چہرے کے سامنے دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ وہ بچہ دور جاتا ہے اور غیر بعید کچھ دور جاتا ہے، متفکرن حزینن، فکر مند ہے، غمگین ہے کہ کوئی پوچھنے کو نہیں آ رہا ہے، لہٰذا تھک ہار کر پھر وہ اسی اپنے گھر کے پاس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دروازہ ابھی بھی بند ہے، لہٰذا اپنے گال کو اسی دروازے کے سامنے رکھ کر وہ سو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب ماں دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ گرد و غبار میں لپٹ ہے اور اپنے گال کو دروازے پہ رکھ کے وہ سو رہا ہے۔ ماں بے قرار ہو جاتی ہے اور فوراً اس بچے کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، گلے سے لگا لیتی ہے اور اسے چومنے لگتی ہے، اسے پیار کرنے لگتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس ماں سے 1000 گنا زیادہ، کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کیا وہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ ماں کا تو یہ حال ہے کہ اپنے بچوں کو گلے سے لگائے بیٹھی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے، چوم رہی ہے، چاٹ رہی ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ تو پیارے نبی بیان فرماتے ہیں للہ اشد فرحا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ خوش وقت اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ تو اہم یہ نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا، اہم یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی ہے یا نہیں مانگی ہے، آپ نے توبہ کی یا نہیں کی ہے۔ گناہ کی تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، بہت زیادہ گناہ تم نے اپنے اوپر ڈال رکھے ہیں، کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ بیان فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ کیا شان ہے اس کی! اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لہٰذا اس کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہاتھ کیوں نہ اٹھایا جائے۔ اور یاد رکھے مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لے، بخشش کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخشش کا پورا امکان ہے۔ اور اصل میں مغفرت کا یہ جو دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولا ہے اس کی ایک وجہ ہے۔ چلیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، اس حدیث کے اندر یہ وجہ بیان کی گئی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الشیطان قال وعزتک یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم في اجسادهم قال الرب وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني، رواہ احمد، حدیث نمبر 11257۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چیلنج کیا کہ تو نے مجھے اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے دھتکارا، جنت سے نکالا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں تجھ سے چیلنج کرتا ہوں کہ میں آدم کی تمام اولادوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں کے اندر موجود رہیں گی میں انہیں تیرے راستے سے روکتا رہوں گا، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تو مجھے چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم دیکھیں، اصل میں شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کھلی چھوٹ اس وجہ سے دی ہے کہ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ حضرت امام ابن احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یہ مامون الرشید اعظم کے زمانے میں ہے، جو ہارون رشید کا بیٹا ہے، اور یہ مامون رشید یہ بہت ہی باجبروت، بڑا ہی پاورفل بادشاہ تھا۔ جب یہ قیصر و قسطنطنیہ کو خط لکھا کرتا تھا تو کہتا تھا او کلب الروم، او ڈاگ آف روما، اے روم کے کتے، ایک یورپ کے بادشاہ کو یہ اس طرح خط لکھ رہا ہے، بڑا ہی پاورفل بادشاہ تھا۔ کہہ رہا ہے کہ صحیح سے رہ ورنہ ابھی فوج بھیجتا ہوں میں۔
کہاں تھے ہم اور کہاں آ گئے۔ تو اس وقت علماء سو نے، برے علماء نے، یاد رکھ کے علماء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ علماء جو دنیا پرست ہوتے ہیں، دنیا کی لالچ ہوتی ہے، انہیں عہدہ چاہیے، منصب چاہیے، اور ایک وہ علماء ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلاتے ہیں، اور یہ ہر زمانے میں رہے ہیں۔ تو ایک بشر مریسی کر کے ایک شخص، نامی شخص نے یہ فتویٰ دیا کہ قرآن یہ مخلوق ہے۔ امام ابن احمد بن حنبل سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام غیر مخلوق ہوتا ہے۔ اس بات کی پاداش میں مامون الرشید نے انہیں جیل میں ڈال دیا، اور اس قدر انہیں کوڑے مارے گئے کہ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ کوڑے ہاتھی کو مار دیے جاتے تو ہاتھی چنگار اٹھتا۔ ایک مرتبہ جب یہ طوس میں تھا تو اس نے کہا کہ بیریوں نے، ہتھکڑیوں نے اسے جکڑ کر اسے بغداد لایا جائے۔ ویسے ہی جیل سے نکلے تھے، کمزور تھے، بیریوں میں، ہتھکڑیوں میں جکڑ کر اونٹ پر سوار کر کے انہیں لایا جا رہا تھا۔ پریشان ہو گئے، تنگ آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی۔ پریشان ہو گئے، ظلم سہتے سہتے پریشان ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اور زاروں قطار رونے لگے۔ یاد رکھے، دوسروں پر ظلم کرنے سے بچے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور زاروں قطار اگر وہ رونے لگا تو پھر گئے آپ کام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہوں نے ہاتھ پھیلا دیا اور کہا یا سیدی غر حلمک ھذا الفاجر حتی یتجرؤ علی اولیائی، اے میرے آقا، تیری حلم نے، تیری بردباری نے اس فاجر کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس کی یہ جرت کہ یہ تیرے اولیاء، تیرے دوست کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ مامون الرشید مر چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ حلیم ہے۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کیا کہ میں تیرے تمام کے تمام بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں کے اندر موجود رہیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی اپنے تمام کے تمام بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، جب تک وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کہاں تک کھولے رکھا ہے، آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، رواہ الترمذی، حدیث نمبر 3537۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ ایک انسان کو غرغرہ نہ آ جائے۔ غرغرہ کہتے ہیں کہ ایک انسان موت کی حالت میں ہو اور اس کے منہ کے اندر کوئی پتلی چیز رکھی جائے یا پھر پانی رکھا جائے، کوئی میٹھی چیز رکھی جائے، اور وہ اپنی زبان سے اس کو ایرے پھیرے لیکن حلق کے نیچے اس کو نہ اتار سکے، اس کو کہتے ہیں غرغرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اسے غرغرہ نہ آ جائے۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز، جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے، اور تیسری چیز لما رأوا بأسنا، جب تک وہ سامنے سے کسی عذاب کو دیکھ نہ لے، فرشتوں کو دیکھ نہ لے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھولے رکھتا ہے۔ اچھا، آدمی توبہ کر لے تو کیسا ہو جاتا ہے، آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی عبیدہ عن عبد اللہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا شخص گویا کہ یوں ہے، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ اس نے گناہ کر رکھا ہے اور پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب بیان فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس شخص کی مثال ایسے ہے کہ اس نے گناہ کی ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان کے اندر بیان فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے اور نیک عمل کرے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو، توبہ کرنے سے پہلے جو اس نے گناہ کیے تھے،
اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کس قدر رحیم ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کے میدان میں سرابور ہے، گناہ میں لت پت ہے، ڈوبا ہوا ہے، اور اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو توبہ کیسی کرنی چاہیے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے تو توبۃ نصوح کرے، توبۃ نصوح، تبھی جا کر توبہ قبول ہوتی ہے۔ آئیے وہ روایت دیکھ لیتے ہیں۔ وعن عبد الله في قوله توبوا الى الله توبة نصوحا قال ان يتوب ثم لا يعود، رواه مصنف ابن ابی شیبہ۔ عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ توبۃ النصوح کہتے ہیں کہ ایک انسان توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کی زندگی میں واپس نہ لوٹے، اسے کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ توبہ کی کتنی شرطیں ہیں؟ یاد رکھیں توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 الندم علی فعلها، اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو جو اس نے گناہ کے کام کیے ہیں اپنے اس فعل کے اوپر، اپنے اس گناہ کے اوپر پشیماں ہو، شرمندہ ہو، اپنے اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہو، اور دوسری چیز اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے، اور تیسری چیز عزم یہ کرے کہ اب اس گناہ کو وہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ یہ توبہ کی 3 شرط ہے، یہ توبہ کی 3 شرطیں بیان کی گئی ہے۔ پہلی چیز اپنے گناہ کے اوپر پشیماں ہو، شرمندہ ہو، دوسری چیز اس گناہ کو چھوڑنے کا عہد کرے، اور یہ عہد کرے کہ اب میں زندگی میں کبھی اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا، اسے کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہو چکا ہے، بہت زیادہ گناہ انہوں نے اپنی ذات، اپنے نفس کو پر کر رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو بہت ساری باتوں کی تعلیم دیتا ہے، وہیں ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرائیں، روئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔